شروع اس نام سے جو ہر مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ دوستو، دوسروں کو سمجھانا بہت آسان ہے۔ کسی کے لیے یہ کہنا کہ اس وقت یہ آدمی یار مصائب میں ہے، پریشانی ہے، اس کو ایسے کر لینا چاہیے، اس کو ایسے کر لینا چاہیے۔ حکیم تو سبھی بنتے ہیں، عقل کے مشورے بہت دیے جاتے ہیں کہ انسان ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا۔ سبھی سیانے ہیں، مگر جس وقت کوئی مصائب سے گزر رہا ہوتا اس کی تو عقل اس وقت کام نہیں کرتی کہ مجھے کیا کرنا۔ اس وقت صرف انسان کے دل سے صرف ایک پکار اٹھتی ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو میرے اس مصائب میں میری مدد کر سکتی۔ عقل تو اس وقت کام کرتی ہے جب تک بندہ ہوش میں ہے۔ اس وقت تو انسان سب کو سمجھا دیتا ہے، یار اس کو ایسے کر لینا چاہیے تھا، اس کو ایسے کر لینا چاہیے تھا۔ جب مصائب کے درد گزرتے ہیں وہاں کچھ سمجھ نہیں آتا انسان کو کہ انسان کیا کرے۔ اس وقت صرف دل سے ایک پھونک نکلتی۔ آپ کو کہے کہ حضرت ابراہیم کو کوئی آگ میں ڈال رہا، نمرود نے جو اتنی بڑی آگ لگائی ہے، اگر کوئی چاہے کہ وہاں علم اور عقل کام کرنا شروع کر دے کہ وقتی طور پہ مان جاتے، کوئی ایسی بات مان جاتے، کوئی ایسا ہو جاتا، ایسا کر لیتے۔ جب انسان ان چیزوں سے خود گزرتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ مصائب میں جسم کی کوئی شے کام نہیں کرتی سوائے ایک دل کی امید کہ کوئی ہے۔ جیسے فرمان آتے ہیں کہ انسان جب تیری کشتی بور میں پھنس جائے تو اس وقت تم خالص دین پر ہوتے ہو، یعنی کہ ایک پکار کرتے ہو۔ اس وقت عقل و علم کی کوئی عبادت کام نہیں آتی، ایک دل سے روح نکلتی ہے کہ کوئی میرا مالک ہے جو مجھے بچا لے گا، جو اس مشکل وقت سے نکال دے گا۔ تو وہ ایک امید باقی بچتی ہے۔ باقی دنیا میں عقل مندوں کی دنیا بہت ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں، آپ ویسے بھی آپ کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے تو 10 آدمی آپ کو مشورہ دینے والے آ جائیں گے، کیا ہوا، اس کو ایسے کر لینا، کیا ہوا، اس کو ایسے کر لینا، یہ زخم ہے اس میں برنول لگا دو، کوئی کہے گا اسپریٹ لگا دو، کوئی کہے گا ہلدی مرچ باندھ لو، کوئی کہے گا تیل کی پٹی کر لو۔ تو یہ ہر آدمی مشورہ دے سکتا ہے، میں جب خود بھی زخم لگتا ہے تو اس وقت سوچتا میں کیا کرتا۔ دوسروں کی بیماریوں کے علاج بتانے بہت آسان ہے، جب خود بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کا حل تلاش کرنے کے لیے اسے ایک ہی آواز دینا پڑتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر بہت سارے مریضوں کو ٹھیک کرتا ہے، دوائیاں دیتا ہے،
مگر جب خود بیمار ہوتا ہے وہ بھی اپنے رب کے آگے آرزو کرتا ہے. تو اس لیے کہ یہ انسان عقل کے ہاتھے سے بہت کچھ کر رہا ہے، مگر جب خود پر پڑتی ہے عقل وہاں حل تلاش نہیں کر سکتی. وہ ایک درد ہے، اس درد کا علاج صرف رب العزت کے پاس ہوتا ہے. مصائب میں گرا ہوا آدمی اپنی رب کی ذات کو پکارتا ہے. اسی طرح انسان آہستہ آہستہ درد سہتا ہوا آگے بڑھتا ہے. جب درد حد سے گزر جاتے ہیں تو وہی ان کا علاج بن جاتے ہیں. اسی میں انسان کامیاب ہوتا ہے. ایک علم ہے، کسی سے سنا، اس کی مصیبت خوشی کی کہانی آئی سمجھ میں، وہ سنا دی، مگر جب تک وہ مصائب خود پہ نہ گزرے آپ کو احساس نہیں ہوگا وہ کتنا بڑا آدمی تھا. یار ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے چل گئے، لوگوں نے ان کا گھر بار جلا دیا تھا، بچے بھی جل گئے تھے. جب جسم پہ کیڑے پڑ گئے تو ایک ٹوکری میں اس کی ایک بیوی وفادار تھی، وہ اٹھائے پھرتی تھی، گھومتی تھی بیچارہ. مگر جب تک ہمیں خود دو تن کیڑے نہ چلیں گے ہمیں کچھ احساس نہیں ہوگا. ہم تو بات تو کر دیتے ہیں بہت آسانی سے، فلاں واقعہ ہوگا، ایک بادشاہ صاحب، بادشاہ نے فلاں کو قتل کر دیا، اس کو شہید کر دیا، اس کے بچے قتل کر دیے. یہ بات کرنے میں بہت آسان ہوتی ہے. یا کوئی کہے کہ کربلا میں ایسے ہوا تھا، یہ بات کرنے کو سننے کو بہت آسان ہوتی ہے. جس پہ گزر رہی ہوتی وہ بہت مشکل ہے. کوئی عقلی سائنس وہاں کام نہیں کرتے. اس وقت صبر کرنا، برداشت کرنا، رب کی طرف رجوع کرنا بہت مشکل ہے. پریشانی میں تو پریشانی ہی یاد آتی ہے. ہم لوگ، ہمیں تو پریشانی آئے تو ہم گھوم جاتے ہیں، پریشانی کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے. کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ پریشانیاں اتنی ایک سہ چکے ہوتے ہیں کہ چھوٹی موٹی پریشانی اس پر اثر نہیں کرتی. اثر اس لیے نہیں کرتی، وہ ان سے گزر چکے. پریشانی میں خدا کو یاد آ جانا، خدا کا یاد آ جانا، خدا کو یاد کرنا، یہ بہت خاص لوگوں کو کام. ہم تو پریشانی دینے والے کو ہی کوستے رہتے ہیں، اس کی یاد سر سے اٹھاتے ہی نہیں، بلکہ مزید پریشانی بڑھتی. اس کی شرانگیز وارداتوں سے، شرانگیز باتوں سے ہم اسی کو سوچ سوچ کے مزید پریشان ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ اپنے رب پر توکل کرو، بھروسہ کرو، ہر مصائب کو ٹالنے والا. وہی حب المتوکلین، پھر توکل کرنے والوں سے حب کرتا. جب ہم کسی کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، ایک کو دشمن سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو سہارا سمجھ رہے ہیں،
اللہ کیسے مدد کرے گا؟ آپ کے تصور میں بھی نہیں آئے گا کہ اللہ مدد کرتا تھا. آپ ہمارے سمجھ میں تو یہی وجود سامنے آ رہا ہے کہ انسان ہی پریشان کرتا ہے، انسان ہی مدد کرتا ہے. پریشان کرنے والا بھی انسان ہوتا ہے اور دفاع کرنے والا بھی انسان نظر آ رہا ہے. مگر اس سے آگے بھی کچھ ہے، اس سے آگے بھی کچھ ہے. جہاں نہ کوئی پریشان کر سکتا ہے نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، مگر ان حدوں سے گزر کر آگے جائے گا، اسے سمجھائے گا. ابھی تک تو ہم ادھر ہی بنتے ہوئے ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ راستہ کو یہاں تک بھی آنا کوئی عام نہیں ہے کہ ایک آدمی کے اندر جب تک شر نہیں ہے، پشتان کا دوست نہیں ہے، وہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا. اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بیماریاں ہیں، لالچ طمع حسد کی ہیں، تو کوئی کسی کو پریشان کرتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. اس سے کوئی جہاد کرتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو کوئی کرتا ہے اس کے ساتھ برابر کرنا، بدلہ لینا جائز ہے. مگر بدلے سے آگے ایک لفظ ہے، رب کی خوشنودی سمجھ کر اس کو معاف کر دے کہ میرا رب نہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا. کہ رب کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہلتا، یہ بلند درجہ لوگوں کی بات ہے. یہ ایمان بہت بڑا ہے کہ آندھی آئے تو رب کی طرف سے، ٹھنڈی ہوا چلے تو رب کی طرف سے، زلزلہ آئے تو رب کی طرف سے، کوئی طوفان آ جائے رب کی طرف سے. یہ بڑے لوگوں کے ایمان کے درجے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان ہر شے رب کی ہے. جب اس کی ہے تو میں کس پہ انگلی رکھوں گا؟ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. یہ پریشان کرتا ہے، اس سے سہارا لے لو. پھر میں کیسے کروں؟ پھر مجھے دونوں باتوں کی حکمت رب کی طرف سے سمجھنی ہوگی. اگر اے انسان تمہیں یہ دنیا قید خانہ ہی نہ بنے، بیزار ہی نہ ہو، تو تیرا کب جی چاہے گا یہاں سے جانا؟ جتنے بھی رب کے بندے آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کی کبھی زندگی کا مشاہدہ کریں تو کس قدر مصائب سے گزرے، مگر وہ صرف اپنے رب سے ہی مدد مانگتے تھے. اب ہم جیسے لوگ جیسے کہتے ہیں اگر دینی لحاظ سے یہ آلہ ہے، وہ آلہ ہے، وہ آلہ ہے، اس سے مدد لے لو، اس سے مدد لے لو. کبھی آپ رب کے خاص الخاص بندوں کی طرف دیکھا؟ وہ کس سے مدد لیتے تھے، کس سے علم سیکھتے تھے؟ وہ تو اسکولوں میں بھی نہیں جاتے تھے. ہم تو انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو رب کے خاص بندے تو اپنے رب کی طرف دیکھتے تھے. انہیں رب ہی سب کچھ عطا کر رہا تھا، ان کو علم بھی رب ہی دے رہا تھا، ان کے حالات بھی رب ہی بنا رہا تھا. وہ لوگ کسی سے نہیں سیکھتے تھے، وہ صرف اپنے رب کی طرف دھیان کرتے تھے. رب ہی انہیں سمجھاتا تھا، رب ہی ان کا استاد تھا، رب ہی ان کی مدد کرتا تھا. جیسے رب نے فرمایا جس کو چاہوں ہدایت دو. ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کو اپنا مانتا ہے، ورنہ تو انسان بندوں سے ہی لیتے رہے.
بندے کو ساتھ کچھ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے بندے بھی ان کے ہیں، ان سے چیزیں لے سکتے ہیں، مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس کے بندے سب کچھ ہوتے ہیں، اس سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ ان کی بیتی ہوئی داستانوں کو پڑھیں گے تو کم سے کم جو آپ پہ بیتے گی وہ ان سے چھوٹی ہی ہوگی۔ اگر کوئی مصائب بھی آئے گا تو اتنا بڑا نہیں آئے گا جتنے بڑے لوگوں پہ آیا کرتا تھا۔ آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں، جس طرح ان کے سامنے صرف رب تھا، آج بھی کوئی اگر ان کی اتباع پہ جائے گا تو ان کے سامنے بھی صرف رب ہی ہوگا، وہ بھی بندوں کو سہارا نہیں بنے۔ باقی دوستو، سمجھانے سے بہتر ہے خود سمجھدار بننا۔ جب ہم خود سمجھ جائیں گے تو ہر چیز اسی کی طرف سے نظر آئے گی۔ کبھی کبھار اچھا بھی آپ کو رب کی طرف بھیجتا ہے، کبھی کبھار برا بھی آپ کو رب کی طرف بھیجتا ہے۔ جب ہم اچھا برا سب کچھ رب کی طرف سے سمجھ لیں گے کہ زمین پر، زمین و آسمانوں کے اوپر کوئی شے ایسی نہیں جو رب تعالیٰ کی نہیں، تو پھر ہر شے کی حکمت نظر آئے گی۔ وہ جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، ان کو چھوڑ دو، سیکھنا آپ نے، آپ برے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اچھے سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے نزدیک سب کچھ اس کا ہے، آپ ہر شے کا مالک اسے سمجھیں گے۔ یہ کہیں نہیں لکھا جاتا کہ زمین و آسمان کے درمیان فلاں کو نکال دو، فلاں چیز کو نکال دو، فلاں شے کو نکال دو تو باقی چیزیں رب کی۔ وہ کہتا ہے میں نے کوئی شے اب سو بیکار پیدا نہیں کی۔ کیا اگر کوئی چیز ہمیں غلط نظر آتی ہے تو کم کیا مقصد ہوا کہ اللہ غلط چیزیں بھی پیدا کرتا ہے؟ چیزیں غلط نہیں ہوتی، ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی نیتیں غلط ہوتی ہیں۔ کوئی شے غلط نہیں پیدا کی ہوئی، ہم اپنے ارادوں سے، بری نیتوں سے برے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کے ساتھ عیادت کرنی چاہیے تھی، اس کو کچھ پریم کرنا چاہیے تھا، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ اسی سے عشق کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں اپنی وجہ سے کسی کی عادت نہیں کرنا، اپنی خوشنودی کے لیے کسی کے کام نہیں آنا، یا میرے دل میں خواہش ہو کہ میں اس کے کام آؤں گا، یہ بھی میرے کام آئے گا۔ اپنی سطح سے آپ کو اوپر نکلنا پڑے گا۔ جب آپ رب کی طرف جائیں گے تو وہ شے آپ کو رب کی مخلوق نظر آئے گی۔ ایک میری چاہت ہے، ایک میرے رب کی چاہت ہے۔ میری چاہت میں مفادات ہوتے ہیں کہ آج کسی کی عادت کروں گا، کل مجھے بھی میری کرے گا۔ میں کسی کا جنازہ پڑھوں گا، اس کے بعد میں میرا جنازہ پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے ہاں میں ایک سلسلہ ہے، کاروباری نقطہ نگاہ آ جاتا ہے۔ جب میں ہوتا ہوں، میں اپنی وجہ سے کرتا ہوں، یہ میرے، تو پھر آپ کو جو میرے ہیں ان کا دکھ بھی مجھے دکھ ہوگا، ان کا سکھ بھی مجھے سکھ ہوگا، ان کی تکلیف مجھے تکلیف ہوگی۔ جب میں خود رب کی طرف جاؤں گا، رب کو اپنا مان لوں گا کہ تو ان سب کو رب کی مخلوق سمجھ لوں گا۔ پھر ان کی مدد کرنا، رب کی مخلوق کی مدد کرنا، جیسے وہ ایک جگہ فرمان پڑھنے میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے بندے تم میری مدد کر تو میں تیری مدد کروں گا۔ تو یہاں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار ہم سب تو رب سے مدد مانگ رہے ہیں،
اب الہامی کتب میں لفظ آتے ہیں کہ رب کہہ رہا ہے کہ بندہ میری مدد کر، انسان حیران ہے نہیں، تو رب کو جا بندہ کو جا، بندہ کیا رب کی مدد کرے؟ تو اس لیے جب انسان اپنے رب کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اقربا پروری اپنے پرایا نہیں دیکھا جاتا، انسان کی مدد کرنے کا کہا جاتا ہے۔ رب کی وجہ سے اس کو دینا قرض حسنے دینا ہے، وہی قرض حسنہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک ہم اپنی منشا کے تحت کرتے ہیں، اس میں ہماری ضروریات شامل ہو جاتی ہیں۔ جب ہم رب کی طرف سے جائیں گے، اس کو رب کی مخلوق سمجھیں گے، اب اس سے کسی کام آئیں گے تو اسی کو رب کہتا ہے کہ یہ میرا کام ہے۔ باقی دوستو آگے بڑھتے رہو، پورا کوئی نہیں، اس کے آگے جہاں اور بھی ہیں اور بھی ہیں۔ ہم کام کو رب سمجھ رہے ہیں، چیزوں کو رب سمجھ رہے ہیں۔ رب ان چیزوں کا خالق ہے، خلق کرنے والا ہے، وجود تک نشانی ہے انسان، ہر شے، ہر وجود ایک نشانی کے طور پر ہے، ان سب کے اوپر اس کا خالق ہے۔ بندہ بڑا بھی عظیم ہو جائے مگر ذرہ کل نہیں ہے، لا کل شیء قدیر، ایک سپریم پاور کا نام ہے۔ بس اسی کی روحیں انسانوں کے اندر ہے۔ انسانی خواہشات نے، کسی نے اس کو نفس بنا لیا، کسی نے اس کو روح بنا لیا۔ جو دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں وہ نفس ہوتے ہیں، جو رب کی طرف جاتے ہیں وہ روحیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہ فرماتا ہے نا کہ اپنے بندوں کو میں آسمانوں کے اوپر اٹھا لیتا ہوں، جن کی چاہت کل نفس ذائقہ الموت سے پہلے اوپر جانے کی ہے، وہ پہلے ہی راستے بنا لیتے ہیں، پہلے ہی اوپر جانے کی تمنا کرتے، وہ دنیا میں دل ہی نہیں لگاتا۔ جنہوں نے دنیا میں دل لگا لیا وہ یہاں رہیں گے، جنہوں نے اوپر لگا لیا وہ اوپر چلے جائیں گے۔ تو یہ معمولی سا فرق ہے، ایک ہی جسم کام کر رہا ہے، ایک دائیں ہاتھ میں لکھا جاتا ہے، ایک بائیں ہاتھ میں لکھا جاتا ہے۔ عارضی زندگی سے عشق کر لیں تو بائیں ہاتھ میں لکھا جائے گا، اگر اگلی زندگی میں کر لیں تو دائیں ہاتھ میں لکھا جائے گا۔ انسان اپنے آپ کو منوانا چاہے تو بائیں ہاتھ میں لکھا جائے گا، رب کی بات ماننا جائے تو دائیں ہاتھ میں لکھا جائے گا۔ دوستوں مسائل میں بدلہ لینا تو آسان ہے، ویسے وہاں بھی لکھا جاتا پورا پورا لو، پورا کیسے لے گا؟ اگر ایک آدمی نے ایک جلدی میں ایک بازو کسی کا کاٹ دیا ہے، اگر آپ نے بھی بازو کاٹنا تو آپ تو 3 دن پہلے اسے تڑپاتے رہے، اتنا کاٹا، کم کاٹا، وہ تو اس نے تو انجانے میں کاٹا، آپ سمجھ کے کاٹ رہے ہیں، اس نے جلد بازی میں کاٹ دیا، آپ تو تمہید بعد کے کاٹ رہے ہیں۔ اس وقت کاٹنے والے کو تو نظر بھی نہیں آیا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، مظلوم بیوہ عورت ہو جائے گی، بے آسرا ہو جائے گی، مگر ہم تو سب کچھ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اس لیے بدلے سے بڑا اجر ہے معاف کرو، مگر معاف کرنا صرف رب تعالیٰ کی ہے، ہم سب معافیاں مانگتے، رب تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اگر وہ صرف انسان کے اندر آ جائے تو وہ بھی رب کا خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب کے خاص الخاص بندے وہ دعا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے دعا کر دیتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں، پھر اس کا رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جس صفت میری تھی آج میرے بندے نے بھی معاف کر دیا،
اور میں بھی اس بندے کو سب کچھ معاف کر دوں گا، بے حساب کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، خوش خوش رہا کرو، بری باتیں نہ سوچا کرو، اچھا سوچو، اچھا ہوگا۔ اگر ہم زیادہ فکر سوار کریں تو فکر مند ہو جائیں گے۔ سب فکروں کو پیچھے چھوڑ دو، وہ بہت بڑا خالق ہے، مالک ہے، معاف کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔